الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علم کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے، بصیرت جگمگاتی ہے اور انسان اپنی اصلاح کا راستہ پہچانتا ہے۔ آج مثالی مسلمان کورس کی 11ویں نشست میں ہم ایک نہایت اہم اصول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے جا رہے ہیں، وہ اصول جو دلوں کے سکون کی ضمانت ہے اور شریعت کی بنیاد یعنی حلال و حرام کی حد بندی کو واضح کرتا ہے۔ آج کی حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی دل میں شبہ پیدا ہو تو ایمان والا فوراً اس چیز کو چھوڑ دے اور ایسی راہ اپنائے جس میں کوئی ابہام نہ رہے، کیونکہ سچائی ہی اصل اطمینان ہے اور جھوٹ یا مشتبہ راستہ ہمیشہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ آئیے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس عظیم حدیث کو سنتے ہیں اور دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں شبے والی راہوں سے بچنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تو اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شبہ میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اپناؤ جو مشتبہ نہ ہو۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ حسن صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا جو ہے وہ چیزوں کا سمجھ آتی ہے یا کیا اس میں وضاحت ملتی ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر ایسے امور اپنانے کا حکم ہے جو شک و شبہ سے بالا ہوں، تاکہ دل میں اضطراب و بے چینی کا شکار نہ ہو، خواہ وہ دنیاوی امور ہوں یا اخروی، یعنی چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں۔ تمام معاملات میں ہمیں شبہ والی چیزوں سے بچنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے اس طرح کی حدیث جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہ ان سے تھوڑی سی منفرد تھی، اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل تھی، لیکن یہ بھی اس کے جو ہے ریلیٹڈ ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شبہ والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق پختہ علم حاصل کر لے تاکہ کسی قسم کا شک اور تردد باقی نہ رہے، اور کام کر لینے کے بعد ندامت اور پچھتاوے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یعنی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، دنیاوی معاملات میں آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھانا ہے، یا آپ نے کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے، تجارت کا معاملہ کرنا ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، چاہے وہ معاشی ہو سیاسی ہو، اسلام ہمیں جو ہے وہ اس کے متعلق پوری ڈیٹیل دیتا ہے، پوری وضاحت دیتا ہے، پوری ہمیں جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان کے متعلق پہلے ہم رہنمائی لیں، اس کے متعلق ہم پہلے علم حاصل کریں۔ کسی بھی چیز کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا جو ہے وہ سبق دیتی ہے، شریعت ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے، تاکہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی آپ کام کریں، جو بھی معاملہ آپ شروع کریں، بعد میں آپ کو کسی قسم کا نہ ہی تردد پیدا ہو آپ کے دل میں کام کرنے کے بعد، نہ ہی آپ کو شک و شبہ میں کوئی چیز مبتلا کرے، اور نہ ہی پھر وہ کام کرنے کے بعد نقصان اٹھانے کے بعد آپ کو پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ہم نے پہلے ہی دنیا کے اندر رہ کر ان چیزوں کو جو ہم نے کام کرنے ہیں، جو ہم نے معاملہ جس کے بارے میں ہم قدم اٹھا رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے، کنسپٹ بنایا ہوا ہے، اس کے متعلق پہلے ہم علم حاصل کریں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے متعلق شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ آیا کہ یہ کام جو ہے وہ حرام تو نہیں ہے، آیا یہ کام سے ہمیں منع تو نہیں کیا گیا، یا میں یہ کام کروں گا یہ مجھے جو ہے وہ شک و شبے میں مبتلا کر دے گا، یا مجھے ایسی چیزوں کی طرف لے کے جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گی، تو میں ان چیزوں سے تو کیوں نہ بچوں، ان مشتبہ چیزوں سے کیوں نہ بچوں۔ یہ ایک مثالی مسلمان کا ایک ذہن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ سچائی کی علامت دل کا ستون ہے۔ جب بندے کے اندر سچائی پائی جائے گی نا تو اس کا دل بھی جو ہے وہ مطمئن ہوگا، دل بھی جو ہے وہ اس کو روحانی سکون ملے گا۔ اور جھوٹ کی نشانی یہ ہے کہ دل کی بے اطمینانی رہتی ہے۔ جب بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا وہ بے اطمینان رہتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا، وہ بے چین رہتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ تو جو بندہ سچا ہوتا ہے نا، جو بندہ حق کی تلاش میں رہتا ہے،
اس کو ہر وقت اور ہر دم جو ہے وہ تازہ دم رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو روحانی سکون، وہ روحانی طور پہ بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو تو ایسے جیسے شیطان نے اس کو جو ہے وہ مس کر کے جو ہے اس کی جو ہے عقلی طور پہ اس کو جو ہے وہ مینٹل کر دیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، ایسے ہی ہے جیسے اس کو یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے اس کی مت مار دی ہے، شیطان نے اس کو مینٹل کر دیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کرنا کیا ہے۔ تو جو بندہ سچا ہے، جو بندہ سچ بولنے والا ہے، جو بندہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، حق پہ رہتے ہوئے عمل کرتا ہے، اس کو روحانی سکون ملتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، یعنی وہ جھوٹ بولنے والا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اور گناہوں میں مبتلا ہو کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بے اطمینان ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، ذہنی طور پر وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات میں فیصلوں پر وہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ کشمکش میں رہتا ہے۔ تو مذکورہ روایت کے آخر میں بھی یہ الفاظ ہیں، فَإِنَّ الصِّدْقَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِيَّنَةٌ وَالْكِذْبَ رِيبَةٌ، کیونکہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ جو ہے وہ باعث شک ہے۔ جو ایک مثالی مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ سچائی جو ہے وہ باعث اطمینان کا سبب بنتی ہے، باعث جو ہے وہ روحانی سکون کا سبب بنتی ہے، اور جو بندہ جھوٹا ہے اس کے لیے جو ہے وہ باعث اطمینان کی بجائے وہ باعث شک کا باعث بنے گی، اس کو تردد میں ڈالے گی۔ تو مثالی مسلمان کے لیے کہ ہر اس چیز سے بچنا ہے، ہر اس شبہ والی چیز سے بچنا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، انہوں نے نا ایک کھانے والی چیز لا کر آپ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے جو ہے وہ تناول فرمایا، کچھ کھا لیا، تو اس نے فرمایا پتہ ہے آپ کو یہ چیز میں نے کیسے حاصل کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بتاؤ کیسے حاصل کی تھی؟ کہنے لگا میں نے زمانہ جہلیت میں ایک کہانت کھیلی تھی، اور اس کہانت کی وجہ سے جو میں نے اس کو بات کہی تھی، میں نے تو اپنے یعنی وہ ٹیوا لگایا تھا نا اپنے پاس سے اس کو کہی تھی، وہ اس کی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، تو اس نے مجھے جو ہے وہ یہ چیز لا کے اس بات کے پورے ہونے کی وجہ سے وہ ٹیوے جو میں نے لگایا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے، وہ ٹیوے کی وجہ سے اس نے مجھے یہ جو ہے وہ چیز مہیا کی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو لا کے دی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تناول فرما لی تھی، لیکن ان کا ایمان دیکھے، مثالی مسلمان ایسا ہوتا ہے، انہوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اپنے حلق میں اپنی انگلی کو داخل کیا اور کہہ کر کے وہ چیز باہر نکال دی، کہنے لگے اس پیٹ کے اندر حرام چیز نہیں جا سکتی، یعنی وہ چیز کیوں جائے، وہ مشتبہ ہے، جو مشتبہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے تم نے حاصل کی ہے، یعنی کہانت کھیلی ہے، اور کہانت سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایسا ان کا ایمان، ایسا ان کے اندر جذبہ تھا، وہ تھے مثالی مسلمان جن کو دیکھ کر ہم نے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے نمونے ہیں، ہم نے ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو فالو کر کے صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا مسلمان بننا ہے۔ اسی طرح ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے، اور اپنے علاقے میں پھر جاتے ہیں، باہل ان کا علاقہ تھا اس لیے ان کو باہلی کہتے ہیں، یعنی ابو امامہ البہلی، باہل کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اپنے خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب کے پاس جاتے ہیں، تو انہوں نے نا وہ دسترخوان لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہیں وہ کھانے چنے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کھانا تناول فرمانے کے لیے۔ تو سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ دعوت دیتے ہیں، تو سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے ہیں ان کے دسترخوان پر، تو دیکھتے ہیں انہوں نے پکایا کیا ہے، کھانے میں کیا تھا؟ انہوں نے دم مسفوح پکایا ہے۔ دم مسفوح اس کو کہتے ہیں جب کوئی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا، تو اس کا جو خون نکلتا ہے، تکبیر پھیرتے ہیں جانور کے گلے میں، تو جو خون بہتا ہے نا اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، یا اونٹ کو نہر کیا جائے تو جو خون بہتا ہے اس وقت، انہوں نے اس کو جو ہے وہ پکایا ہوا ہے، تو اس خون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، خون جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا انہوں نے یہ پکایا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کھانا کھانا، وہ اٹھ گئے، ان کو شک پڑ گیا کہ یہ جو ہے اس لیے نہیں کھانا کھا رہا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دھکے مار کے سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دسترخوان سے جو ہے وہ اٹھا دیا اور دھکے مار کے نکال دیا، اور اتنے دھکے مارے کہ وہ سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ، بھوک کی بڑی شدت ہے، اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن بھوک پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دی ہے، یہ نہیں کہا
چلو وقتی طور پہ کھا لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ آج ہمارا کنسیپٹ یہی ہوتا ہے، ہم چلو وقتی طور پہ جو یہ تھوڑا اگرچہ گناہ والا کام ہے، چلو فی الحال تو کر لینا، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ ہم نام کے مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلے کر لیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ کیا پتہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کی جو ہے وہ وقت ہی نہ ملے، اللہ سے معافی مانگنے کا جو ہے وہ ٹائم ہی نہ ملے۔ آپ نے کیسے یہ لکھ لیا کہ مجھے معافی مانگنے کا ٹائم مل جائے گا؟ انسان کو صحیح معنوں میں ہر ٹائم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر ٹائم اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں، اور اللہ سے اسلام کے اوپر اللہ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تو نے زندگی دی ہے نا، تو اس کو قدم قدم پہ اسلام کے مطابق اور ایمان والی جو ہے ایمان کے مطابق مجھے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور ایک جو ہے دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک اوپر والے پورشن میں رہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ نیچے والے پورشن میں رہتا ہے۔ تو جو نیچے والا ہے وہ انتہائی نیک، انتہائی برگزیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکامات کی پاسداری کرنے والا، اور اتنا نیک، یعنی اتنا نیک ہے کہ ہر ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر و ذکار کرتا رہتا ہے۔ تو جو اوپر والا ہے وہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی اس کے برعکس ہے، یعنی وہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والا، اللہ کے حکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، گناہوں میں مبتلا، گناہوں میں اٹا ہوا اور اپنی منمانی زندگی بسر کرنے والا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، وہ نیچے والا سوچتا ہے، اوپر والا سوچتا ہے میری کیا زندگی ہے۔ ان کی ذرا نیت دیکھنا، اوپر والے سوچتا ہے میری کیا زندگی ہے، میں نے تو اللہ کی نافرمانیاں شروع کی ہوئی ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے حکام کی بھی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے ان کے جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، من مانی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ زندگی تو اگر ہے تو میرے نیچے والے بھائی کی ہے، جو ہر ٹائم اللہ کے حکامات کی پاسداری کرتا ہے اور اللہ کے تمام معاملات کو بے عین ہی جیسے اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا ویسے بجا لاتا ہے، ویسے ہی کرتا ہے۔ اس کی زندگی ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، یار کیوں نہ میں نیچے جا کے اس بھائی کے ساتھ مل کے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگوں، اور آج کے بعد جیسے وہ ذکر و اذکار کرتا ہے میں بھی کرنا شروع کر دوں۔ اور دیکھیں جو نیچے والا بھائی ہے اس کے ذہن میں کیا بات پیدا ہوتی ہے، کہتا ہے یار میری کیا زندگی ہے، زندگی تو وہ میرے اوپر والے بھائی کی ہے جو عیش و عشرت کر رہا ہے، جو دنیا کے اندر رہ کے ہر قسم کی وہ سکون اور راحت میں مبتلا ہے، ہر اس کو جو ہے فیسیلیٹیز ہیں، ہر ٹائم اس کو خوشحالی رہتی ہے جناب، اس کے پاس ہر قسم کی وہ چیزیں ہیں کھانے پینے کی، کسی قسم کی اس کو کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنی من مانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی زندگی ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ مل جاؤں، میں بھی دنیا میں رہ کے راحت اور سکون حاصل کروں، دنیا کے جو زندگی کے 4 دن ہیں اس کو جو ہے وہ عیش و عشرت میں گزاروں۔ اس نے یہ ذہن میں بات پیدا کر لی، یہ نیت پیدا کر لی، اور اوپر والے نے یہ اپنے دل میں بات پیدا کر لی، تو میں نیچے جا کے توبہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر و ذکار کرتا ہوں۔ اوپر والا نیچے جا رہا ہے اور نیچے والا بھائی اوپر جا رہا ہے، اور اوپر والا بھائی جو ہے اس کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ سیڑھیوں سے گرتا گرتا جا کے دوسرے کو لگتا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ گرتے گرتے آ کے دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دونوں جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے جو اوپر والا تھا، جو ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا ہے، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکامات کی جو ہے وہ مخالفت کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی جو ہے وہ مخالفت کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دی ہے، اور جو نیچے والا ہے جو ساری زندگی ذکر و ذکار کرتا رہے، اللہ کے حکامات کی پاسداری کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دی ہے۔ دیکھ لیں، اس لیے ہر ٹائم جو ہے یہ نہ سمجھا کریں کہ میں بڑا نیک ہوں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں، اللہ کے حکامات کی پاسداری کرنے والا ہوں، پتہ نہیں کون سا وقت ہے ایسا آ جائے کہ آپ کو جو ہے وہ شیطان ایسے رستے پہ لگا دے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، اور آپ کی وہ موت کا آخری لمحہ ہو اور آپ اسی نافرمانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئیں تو اور جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے ہر ٹائم اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر ٹائم جو ہے وہ یہ سوال کرنا چاہیے، اللہ اگر تو نے زندگی دی ہے تو اسلام والی، اگر موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا۔ ایمان کی حالت میں اگر انسان کو موت آ جائے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کو ایمان کی حالت میں موت آ جائے، یعنی کیسی ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں جو ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا ہے وہ جنت میں، اور جو ساری زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں مبتلا رہا ہے، تو اپنی نیکی پر یہ فخر نہ کیا کریں،
اپنی نیکیوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنے صوم و صلات پر فخر نہ کیا کریں، بلکہ اللہ سے معافی اور اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ سے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ پتہ نہیں کون سی ایسی گھڑی ہونی ہے کہ وہ تمہاری چھوٹی سی بات اللہ کو قبول کر کے اللہ تمہارے لیے باعث نجات بنا دے، یا وہ کون سی ایسی گھڑی ہو جو تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخالفت میں کی ہو اور اسی مخالفت میں تمہیں موت آ جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس لیے ہر ٹائم اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو بیان کر رہا تھا حضرت ابو امامہ الباہلی، جب انہوں نے دھکے مار کے نکالا، بھوک کی شدت ہے، چلے جاتے ہیں باہر، جناب اپنے بستی سے باہر دور نکلے ہیں صحرا کی طرف، اور کیا دیکھتے ہیں بھوک کی اتنی شدت ہے، چلا نہیں جا رہا۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، پیچھے کوئی چیز گرنے کی آواز آتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک تھیلا ہے، تھیلے کو کھولتے ہیں، اس میں تر و تازہ کھجوریں ہیں اور ساتھ جو ہے وہ دودھ والا پیالہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ کھجوریں بھی تناول فرمائیں اور دودھ کا پیالہ بھی نوش فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں کھلائیں۔ ان کے علاقے والوں کو ترس آیا، یار ہم نے اس کو دھکے مار کے تو نکال دی ہے تو ہمارا ہی رشتہ دار نا، ہے تو ہمارا ہی خون ہے نا، چلو اس کو مناتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بلا کے لاتے ہیں۔ بلانے کے لیے جاتے ہیں اور جب جا کے دیکھتے ہیں سیدنا ابو امامہ الباہلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں آ جائیں یار، جو بھی معاملے، چلو آپ نے دین کو قبول کر لیا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، آؤ کھانا تو کھا لیں، آپ نے اگر وہ نہیں کھانا تو اور کوئی کھا لیں۔ سمجھانے کے لیے ایسے وہ باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگے میں نے نہیں کھانا، جس کے لیے میں نے تمہارے اس کھانے کو ٹھکرایا ہے، اس کھانے کو چھوڑا ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کھانا کھلا دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے آپ باتیں کر رہے ہو، کیسے آپ کو کھانا کھلا دیا ہے؟ ان کے جو بزرگ تھے، سیانے تھے، جو دنا تھے، انہوں نے دیکھا سیدنا ابو امامہ الباہلی کا پیٹ بھی فل ہے، بھرا ہوا ہے، اور ان کی جو وہ انگلیوں کے پوڑے ہیں اس میں بھی قوت اور جو ہے وہ طغیانی ہے، وہ برپا ہے، یعنی ایسے ان کے اندر وہ قوت اور توانائی آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی اس نے جو ہے وہ اللہ، اس نے کوئی نہ کوئی چیز کھائی ضرور ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات کی پاسداری کرتا ہے نا، اللہ کے حکام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات کی پاسداری کرنے والا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں نا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سیدنا زکریا علیہ السلام، جب مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ ایک بند کمرے میں ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام آ کے دیکھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ باہر سے لاک ہے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ان کے سامنے تر و تازہ، سیدنا مریم کے سامنے تر و تازہ پھل ہیں، اور پھل بھی ایسے جو بے موسم ہیں، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کہاں سے آئے پھل بے موسم؟ کہنے لگے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے بغیر رزق کے حساب عطا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ نے یہ، میرا تو کوئی کمال نہیں، چھت پہ کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اندر انٹر ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے موسم پھل سیدنا مریم علیہ السلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ بند کمرے میں دے دیے۔ اگر آج ہمارا ایمان ان جیسا بن جائے، اگر آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ جو ہے رزق کی فراوانیاں اور رزق کے راستے کھول سکتا ہے۔ یہ کس کا مائع کان میوٹ ہے، اتنا شور آ رہا ہے؟ یہ جس کا مائع کان میوٹ ہے، یہ مائع کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ اگر آج ہمارا بھی ایمان یہ پیدا ہو جائے، اگر آج ہمارا یہ ایمان ہوگا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی رزق عطا فرمائے گا، اور اب وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رزق دینے پر آئے تو آپ نے سمجھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، آپ نے سوچا نہیں ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے، اللہ رزق پر دینے پہ آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی تازہ رزق عطا فرماتا ہے۔ میں اور آپ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو میری عبادت کرنے والی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت تم کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دن جو ہیں وہ نکل پڑے اور دیکھا کہ ایک سامنے پتھر پڑا، کہنے لگے اللہ مجھے بہت زیادہ بھوک کی شدت لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے نا، اس کو اس پتھر پر مارو۔ پتھر پر مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلتا ہے، پھر پتھر پر مارا، ایک اور پتھر نکلتا ہے، پھر پتھر پر مارا، ایک ساتواں پتھر ہے، اور جب ساتویں پتھر پر مارتی ہیں تو اس پتھر کے درمیان سے ایک
کالے رنگ کا کیڑا ہے اور اس کیڑے کے جو ہے وہ ہاتھوں میں سبز پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے لگے اے موسیٰ اب اس کیڑے کے جو منہ کی طرف اپنے کان کو تو لگاؤ، یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیڑا پتہ اپنی زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے، سبحانک من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے عرش پر بیٹھ کے جو ہے وہ ساتھ میں پتھر میں بھی دیکھتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھے ہر روز ڈیلی بیس پہ تر و تازہ رزق کھلاتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ڈیلی رزق کھلاتی ہے، کبھی مجھے بھولی نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا تو اتنا خوش ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفیں کرنے لگے، اللہ واقعی تو خیر الرازقین ہے، تو ہی رزق عطا کرنے والا ہے، اگر تو ساتھ میں پتھر میں اس کیڑے کو رزق عطا کر سکتا ہے تو مجھے نہیں رزق عطا کر سکتا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جب انسان کا ایمان جو ہے وہ لیول جو ہے وہ مضبوط ہوگا نا، اللہ سبحانہ، ہم رزق کی وجہ سے جو ہیں وہ ایسے ایسے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، رزق کی وجہ سے ایسے ایسے دھوکے دہی کرتے ہیں، رزق کی وجہ سے ایسے ایسے، یہ ساری روزی کا مسئلہ ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں نا، کسی کا حق چھینتے ہیں، کسی کا حق جو ہے وہ نصب کرتے ہیں، یہ معاملات کرتے ہیں، یہ روزی کی بنا پہ کرتے ہیں، تو روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ رزق عطا کرے، جس کو چاہے وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ پر کامل یقین، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں گے تو اللہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیں رزق۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن ہو کہ آپ نے پورے دن میں 3 ٹائم جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا گزارا ہو اور آپ کو نہ کوئی کھانے کے لیے چیز ملی ہو اور نہ ہی پینے کے لیے ملی ہو؟ اگرچہ ہمیں دنیا کے اندر رہ کے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ہم نے کھانا نہ کھایا ہو یا پانی نہ پیا ہو، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر ٹائم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکامات کی پاسداری کرنی چاہیے کہ اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، مجھ سے بڑھ کر تو گناہ گار ہی کوئی نہیں ہے، مجھ سے تو بڑھ کر گناہ گار کوئی نہیں، پر تیری رحمت کا امیدوار تو میں ہوں نا۔ تو نے مجھے آج تک کسی دن بھی بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا، تو نے مجھے ہر دن کھانا عطا کیا ہے، تر و تازہ عطا کیا ہے، ہر دن تو نے مجھے پینے کو ٹھنڈا پانی، تازہ پانی عطا کیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ وہ بھی لوگ تھے نا، یہ دین ہمارے تک ایسے نہیں پہنچا، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں، ان کی قربانیاں لگی ہیں، پھر جا کے ہم تک دین پہنچا ہے۔ 2 3 ماہ ان کے چولہوں میں جو ہے وہ آگ نہیں جلتی تھی، وہ بھوکے پیاسے رہ کے کھجوروں کی گٹھلیاں جو ہیں وہ چوس چوس کے جو ہیں وہ ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، تو ہمیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس دین کو سمجھ کے صحیح معنوں میں اس پر عمل کریں۔ تو سیدنا ابو امامہ الباہلی نے جب اسلام قبول کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ کھلایا پلایا۔ تو جو اللہ پر کامل یقین کر لے، اللہ پر کامل جس کا بھروسہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو مشتبہ ہر ان چیزوں سے بچیں جو آپ کو شک میں ڈال رہی ہیں، ہر وہ اس روزی سے بچیں، ہر اس کھانے سے بچیں جو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں ایک کھٹکا پیدا کر رہی ہیں۔ یہ کھانا تو آپ کھا رہے ہیں، یہ روزی تو آپ کھا رہے ہیں، یہ کام تو آپ کرنے لگے ہیں، لیکن اس میں ڈاؤٹ ہے، اگر ڈاؤٹ ہے نا اس کام کو چھوڑ دیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کام کو چھوڑیں گے نا، اس میں اللہ جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ تو آج کے اس سبق میں ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایک مثالی مسلمان وہی ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شبہ والی چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے، خواہ بظاہر دنیا اس سے کتنا ہی فائدہ دیتی ہو، دنیا میں چاہے اسے نظری طور پہ، ظاہری طور پہ اسے کوئی بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ ایمان کی غیرت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی زندگیوں میں ہم نے دیکھی کہ جب دل میں ذرا سا بھی خلل آیا، انہوں نے وہ چیز چھوڑ کر سچائی اور شفافیت کے رستے کو گلے لگا لیا تاکہ دل مطمئن رہے اور اللہ کے ہاں سرخ روئی نصیب ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کتنے معاملات میں سچائی پر ڈٹے ہیں، کتنی بار ہم نے شبے کے دروازے بند کیے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ حوصلے، وہ بصیرت عطا فرمائے، وہ ایمان عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو مطمئن رکھیں اور حرام اور مشتبہ چیزوں کو بے دریغ چھوڑ سکیں اور یوں ایک مثالی مسلمان بن کر امت کے لیے روشنی کا مینار بن سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں جو کچھ سنایا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹیسٹ کے حوالے سے بات ہے، اس ہفتے جو ہے وہ ٹیسٹ کو ملتوی کرتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ جو ہے وہ ہفتہ جو ہے یعنی منڈے کو ٹیسٹ لیں گے تاکہ نا ہماری جو حدیثیں ہیں وہ چلتی رہیں۔ ابھی تو ٹیسٹ کے بعد 5 حدیثیں ہوئی ہیں، وہ مزید ہو جائیں گی نا، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ٹیسٹ لیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے جو دروس شروع ہو رہے ہیں
میں نے اس کی لسٹ جو ہے وہ شیئر کر دی ہے گروپ میں. تو تمام سسٹر سے گزارش ہے کہ جن جن کی وہ ڈیوٹی لگائی ہے یا جن کی ذمہ داری لگائی ہے وہ اپنے اپنے اس میں سے اچھی سی تیاری کر کے کوئی اچھا سا پیغام، اچھا سا میسیج، اچھا سا درس، اچھی سی حدیث جو ہے وہ آپ انتخاب کر کے جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں اس درس میں، تاکہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ باعث نجات کا ذریعہ بن سکے. تو جن جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنی اپنی وہ لسٹ دیکھ لینا، اور جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لیں گے. جزاک اللہ خیرہ.